إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا، ذرے ذرے کا، ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مدبر، ہم سب کا پالنہار ہے۔ اور رب العالمین جس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو ایک انسانی مخلوق بنا کے پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے لیے اس رب العالمین نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے قرآن مجید دیا، اور نبیوں میں سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا۔ تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی پر بے شمار درود و سلام ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے
قرآن مجید کی ایک مشہور آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اکثر و بیشتر جہاں جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں یا جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ بتانے کے لیے اکثر و بیشتر خطباء کرام، علماء کرام اسی آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے ایک ٹائٹل دیا ہے، اللہ نے ہماری ایک شان بتایا ہے اس آیت کے اندر۔ ایک ٹائٹل دینے کے ساتھ، ایک شان بتانے کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں، کوئی اسکول ہے، اسکول کے اندر کوئی اچھا پڑھنے والا بچہ، ٹاپ رینک والا بچہ اگر پاس ہو جائے، تمام اسکول کے بچوں میں اس بچے کو سامنے لا کر کے اس کی تعریف کی جائے کہ بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا اسکول، سب سے اچھا پڑھنے والا بچہ ہے یہ، کتنی خوشی ہوگی، کتنی عزت ہوگی اس کی، اس کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اور اس بچے کے تعلق سے اس کی ذمہ داری بھی اگر بتائیں کہ یہ بچہ وہ بچہ ہے، بڑا محنتی بچہ ہے، کبھی یہ اسکول ناغہ نہیں کرتا، کبھی یہ سست نہیں ہوتا، ہمیشہ پڑھنے میں چالاک ہے، سب سے اچھا بچہ ہے، یہ بچے کی شان بھی ہے اور اس کی محنت بھی بتایا گیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہماری ذمہ داری بھی بتایا اور ہمیں ایک ٹائٹل بھی دیا ہے۔ ہمارا ٹائٹل کیا ہے بھائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کے ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹائٹل کیا ہے۔ ہمارا ٹائٹل کیا ہے؟ یہ خیر امہ، خیر امہ، یہ ہمارا ٹائٹل ہے۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ نے کہا کہ اب تک دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آئی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک، تمام قوموں میں سب سے بہترین اگر کوئی امت ہے، کون سی امت؟ امت محمدیہ۔ یہ اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے اس آیت کے اندر۔ جیسے اسکول کے تمام بچوں میں سب سے اچھا بچہ اگر کون سا ہے؟ جو ٹاپ رینک والا بچہ ہے۔ ایسے تمام امتوں میں سب سے بہترین اگر کوئی امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہم اسی کی امتی ہیں، ہم اسی کی امتی ہیں، ہم کسی اور کی امتی نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ کے ایک امت ہیں، ایک فرد ہیں ہم۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے بھائی؟ اللہ نے ٹائٹل دیا، اللہ نے شان بتایا، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، کئی کے لیے ہمارے اللہ نے ذمہ داری کیا دیا؟ تأمرون بالمعروف، تمہارا کام یہ ہے جہاں جہاں غلط چیز نظر آئے، جہاں جہاں غلط چیز تم دیکھتے ہو، روکنا ہے تمہارا کام، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت بھی دینا، برے کاموں سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ بچہ جسے تمام اسکول کے بچوں میں ٹاپ رینک آنے کے بعد اگر وہ بچہ فیل ہو جائے، اس کا تمغہ واپس لے لیتے ہیں، اس کی وہ جو انعام اسے ملا ہے تمام بچوں میں وہ بچہ ناکام ہو جائے گا۔ ایسے اللہ نے کہا اگر تم اپنی ذمہ داری نہیں نبھاؤ گے تو تمہاری شان میں ختم کر دوں گا۔ یہ ہماری شان ہے۔ کیا شان ہے ہماری؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا، برے کاموں سے روکنا۔ اگر میں یا ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ سوچے میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میرا کاروبار، بس دوسرے کہیں بھی جائے مجھے کوئی سے لینا دینا نہیں ہے، اگر ایسا ذہن ہمارے اندر ہے، میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا گھر، دوسرا بھاڑ میں جان دے، دوسرا کام بھی مریں دے، کون نماز کو آئے نہ آئے مجھے کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے، کون غلط ہو جائے، کس کے بچے شرابی ہو جائیں، کس کے بچے جا کے کہیں مرے، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ اگر یہ ذہن کسی کا بنا ہے تو ایسے شخص کو جو ہے نبی کا امتی کہنے کو شرم آنی چاہیے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس
جس نبی کے ایک ایک دھڑکن میں، اس نبی کے ایک ایک دھڑکن میں انسانیت کی فکر تھی، امت کی فکر تھی. ارے رات میں دیکھو، صبح میں دیکھو، شام میں دیکھو، مکی زندگی کے 13 سال صرف نبی نے دین کا کام کیا، دعوت کا کام کیا. اور ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد 10 سال مدینے کے اندر خاموش نہیں بیٹھے. تبلیغ 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 کا کام. اس نبی کے امتی ہیں ہم. اور ہم کیا ہو گئے؟ آج سو گئے ہم لوگ. آج ہم سو گئے. دنیا کے اندر جو غلط راستوں پر چلنے والی جو قومیں ہیں، جو جماعتیں ہیں، محنت کر رہی ہیں، راستہ غلط ہے ان کا، کہیں جانا تھا کہیں اور چلے گئے. ہمارے پاس راستہ سیدھا ہے، ہمارے پاس مال اچھا ہے، پیور مال ہے، لیکن ہم تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو سمجھا نہیں رہے ہیں، جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے. میں نے ایک عالم کا ایک جملہ میں نے سنا، بڑا اچھا لگا مجھے. انہوں نے کہا تھا کہ دوسرے قومیں جہاں جانا تھا صحیح منزل تھی، ان کو صحیح راستہ ملا نہیں، غلط راستوں پر چلے گئے. اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، دیکھو جنت میں جانے کا راستہ ہے، ہم وہیں کے وہیں بڑھ گئے، آگے بڑھے نہیں ہم. اللہ اکبر. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کی ایک ایک دھڑکن میں امت کی فکر تھی، انسانیت کی فکر تھی، معاشرے کی فکر تھی. اللہ اکبر. اور دوسری بات، ہم میں کا ہر آدمی داعی ہے، ہم میں کا ہر آدمی داعی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو کہتے تھے، ہر صحابی کو کہتے تھے، تم ایک داعی ہو، تم ایک داعی ہو. داعی کے معنی دین کی دعوت دینے والا. تم داعی ہو، تم داعی ہو. ابھی پچھلے جمعہ میں نے ایک صحابی کا واقعہ بتایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا یمن کی طرف بھیجتے ہوئے، سواری پر بٹھا کر، سواری کی رسی پکڑ کر چلتے جا رہے ہیں. سواری پر کون ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی چلتے ہوئے جا رہے ہیں، نکیل پکڑ کر، رسی پکڑ کر کہتے، معاذ یمن کی طرف جا رہے ہو، داعی بن کر کے جا رہے ہو، لوگوں کا خیال رکھنا، نیک کام کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم واپس آؤ میں زندہ نہ رہوں، تم میری مسجد کے سامنے سے گزرو گے اور میری قبر کے سامنے سے گزرنا پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو کہتے تھے تم داعی ہو، تم داعی ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سب کے اوپر ہے. ہم میں کا ہر شخص داعی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے وہ خطبہ سنا ہوگا میدان عرفات کے اندر، نبی کے حج کا خطبہ، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. تمام صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کیا میں نے دین کی ذمہ داری سب تک پہنچا دی؟ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دی. دین کی ذمہ داری، دین کی دعوت کا کام آپ نے پہنچا دیا. نبی نے کہا آج تم میں سے جتنے حاضر ہیں جاؤ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، دین کی دعوت کو پھیلاؤ. ایک جملہ نبی کا سن کر تمام صحابہ پھیل گئے دنیا کے اندر، اور وہی دین کی دعوت ہمیں آج یہاں ملی ہے. ہم مسلمان ہیں. یہ دین ہمیں ملا کیسے؟ صحابہ کی محنت سے، دین کی دعوت سے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر گاؤں کے کونے کونے میں ہماری سچی دعوت پھیل جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں تک پہنچائیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کون سی جنگ ہے؟ یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ ہے. مسلمانوں اور یہودی جو آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں، یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کون سی ہے؟ یہ جنگ خیبر. مسلمانوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی. مسلمان گھستے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، قلعے فتح کرتے جا رہے ہیں. یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا، یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا، فلاں بھی فتح ہو گیا، سب مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا. یہودیوں کو مارتے جا رہے ہیں، بھگاتے جا رہے ہیں. ایک قلعہ ایسا تھا جہاں پر یہودی بسے ہوئے تھے، فتح نہیں ہو رہا ہے، جیت نہیں مل رہی ہے.
شام ہو گئی، رات ہو گئی. اس کا نام تھا حصن ناعم، اس قلعے کا نام تھا حصن ناعم. فتح نہیں ہو رہا تھا. رات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو جمع کیے. جمع کرنے کے بعد کہا غدن لأعطین الرأی رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. نبی نے کہا کل کے دن میں کمانڈر چینج کرنے والا ہوں میں. اب تک جو کمانڈر تھا جس کے ہاتھ میں نے جھنڈا دیا تھا، اب اس کے ہاتھ سے لے کر ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ میں دینے والا ہوں میں. غدن، غدن کے معنی کل، آنے والا کل. جیسے آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے نیت باندھتے ہیں کہ اصوم لک غدن، کہ میں روزے رکھتا ہوں. آج کے روزے کی نیت غدن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. غدن کے معنی کل، روزہ آج کا اور نیت آج کی باندھ رہے ہیں، لیکن الفاظ کون سے ہیں؟ کل کے. اگر عربی سمجھ میں آتی تو شاید ان کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی، نیت ہی غلط ہے ان کی. اللہ کے نبی نے کہا غدن لأعطین الرأی، کل کے دن میں کمانڈر چینج کرنے والا ہوں، جھنڈا دوسروں کے ہاتھ میں دینے والا ہوں. وہ ایسا انسان ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. سارے صحابہ رات میں سوئے نہیں. دن بھر جنگ لڑنے والے صحابہ تھکان سے بھرے ہوئے ہیں. رات میں سونا تھا لیکن نیند نہیں آئی. کیوں؟ کون ایسا مبارک شخص ہے وہ، کون ایسا خوش نصیب ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہر صحابی یہ خواہش کی ہے کہ شاید میں ہوں گا، میں ہوں گا، میں ہوں گا، نبی میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، نبی میرے ہاتھ میں جو ہے مجھے کمانڈر بنائیں گے. کوئی صحابی رات کے سوئے نہیں، کسی کو نیند نہیں آئی. ایک ذمہ داری تھی. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی ذمہ داری سے بھاگتے تھے. وہ عہدہ ان کو پسند نہیں تھا، لیکن وہ خود کہتے ہیں اس رات میں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کل کے دن نبی اگر میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں، میں کمانڈر بنوں. اور نبی نے جو کہا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تو کتنا خوش نصیب ہوں گا میں. زندگی میں کبھی میں نے ذمہ داری نہیں چاہی، عہدہ نہیں چاہا، اس رات کو میں نے چاہا. صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نام لیا، ایک صحابی کا نام لیا. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ. نبی نے ایڈوانس میں مبارکبادی دی. وہ شخص ایسا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کس کا نام تھا وہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا. اللہ کے نبی نے کہا اے علی یہ جھنڈا تم لے لو. اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے علی رضی اللہ عنہ. نبی نے نام لیا. کہاں گئے علی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، ان کی آنکھ میں چبھن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنا لعاب، لعاب کے معنی تھوک. نبی نے تھوک نکال کے ان کی آنکھ میں لگایا، ایسے ٹھیک ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کبھی اس آنکھ میں تکلیف ہی نہیں تھی، اچھی صاف ہو گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تھوک میں جو ہے برکت بھی تھی، ایک دوا بھی تھی، شفا بھی تھا. نبی نے ان کی آنکھ میں لگایا، ٹھیک ہو گئی. جھنڈا دیا، جاؤ ابھی میدان کے اندر. جاتے ہوئے نبی نے جو جملہ کہا نا وہ اصل بتانا چاہتا ہوں. جاتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ کہا کہ اے علی ادھر آؤ، تمہارے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اب تم کمانڈر ہو، اب تم جو ہے لیڈر ہو. یاد رکھنا سب سے پہلے تم ایک داعی ہو. کمانڈر سے پہلے، لیڈر سے پہلے، ایک مجاہد سے پہلے تم کون ہو؟ ایک داعی ہو. جنگ شروع ہونے سے پہلے دین کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، صحیح راستہ بتانا، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. ہو سکتا ہے اے علی تمہاری ایک محنت سے اگر ایک آدمی بھی اگر مسلمان ہو جائے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہ سمجھانا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ اے علی تم ایک داعی ہو،
جنگ سے پہلے، لڑائی سے پہلے دین کی دعوت دینا، ہو سکتا ہے تمہاری ایک دعوت سے، تمہارے ایک جملے سے کوئی ایک یہودی بھی اگر مسلمان ہو جائے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرب کے اندر سرخ اونٹ، اونٹوں میں بھی کچھ کلر کے ہوتے ہیں، سرخ کے معنی لال، لال اونٹ بھی وہاں پائے جاتے ہیں۔ اتنا قیمتی اونٹ ہے وہ، جس کے گھر میں سرخ اونٹ رہے بڑا مالدار ہے وہ۔ اگر آج کے دور میں اگر ہمیں سمجھائیں کسی کے گھر میں سب سے قیمتی اگر کوئی کار ہے، BMW، اس سے بھی بڑھ کر کوئی کار ہے، سواری ہے، لوگ کتنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ارے کتنا بڑا پیسے والا مالدار ہے وہ۔ اس دور میں عرب کی سرزمین میں ایک سرخ اونٹ کسی کے گھر میں ہے، سب سے بڑا مالدار ہو۔ نبی نے کیا کہا؟ 100، ایک نہیں 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو تمہاری ایک دعوت سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، دین کی دعوت دیے، کچھ لوگ ایمان بھی لائے، کچھ لوگ نہیں بھی لائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو سمجھاتے تھے کہ اس امت کا ہر فرد دائی ہے، اس امت کا ہر فرد دائی ہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہر مسلمان یہ سوچے مجھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میرے اندر بولنے کی طاقت ہے، جاؤ نکلو میدان کے اندر، سمجھاؤ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی جاؤ سمجھاؤ۔ آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ کے اندر علم نہیں ہے، آپ کے اندر ہنر نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ ہے نا، ایسے لوگوں کے پیچھے پیسہ لگاؤ، یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، لگاؤ دین کی دعوت کے اندر۔ آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے نا، آپ جسمانی طور پر ساتھ دو ایسے لوگوں کا، جہاں ایسا کام ہوتا ہے، تبلیغ کا کام ہوتا ہے، آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دو۔ یا وہ بھی نہیں ہو سکتا، خاموش رہو، اچھے کام کو بگاڑو بھی نہیں، خاموش اچھے کام کو بگاڑنا بھی نہیں۔ یہ اس امت کا ہر فرد کو سوچنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے کون ہیں؟ یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، نبی کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ہماری طرح خاموش نہیں بیٹھے، ہماری طرح خاموش نہیں بیٹھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے کئی صحابہ مسلمان ہوئے، ان میں سے صرف 5 نام گناتا ہوں، 5 بھی عشر مبشرہ میں ہیں۔ سوچو 5 بھی عشر مبشرہ میں ہیں۔ نمبر 1 عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ مسلمان ہوئے کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے مسلمان ہوئے، اللہ اکبر۔ نمبر 2 زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے مسلمان ہوئے۔ توفیق تو اللہ نے دی، لیکن محنت ذریعہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے۔ نمبر 3 عبد الرحمن بن عوف، کون معلوم ہے؟ اس امت کے سب سے بڑے مالدار صحابی، ان کی اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف مکے سے نکلے تھے خالی ہاتھ، تجارت کر کے سب سے بڑے مالدار بن گئے عبد الرحمن بن عوف۔ کیسے مسلمان بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مسلمان بنے۔ پھر سعد ابن ابی وقاص، اللہ اکبر، ان کے بارے میں تو ایک واقعہ میں نے سنایا تھا، مستجاب الدعوات ہیں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ کیسے مسلمان بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مسلمان بنے۔ اس کے بعد طلحہ ابن عبید اللہ، یہ بھی جو ہے عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی اگر ہمارے ذریعے سے مسلمان ہو گیا، صحیح راستے پر آ گیا، جھوٹا آدمی سچا ہو گیا، بے نمازی نمازی بن گیا، بگڑا ہوا انسان اخلاق والا بن گیا، وہ پوری زندگی جتنا عمل کرے گا اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اکیلے ایسے تھے کہ انبیاء کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والے ابو بکر صدیق ہیں، لیکن پھر بھی اپنے پیچھے اتنی بڑی ٹیم چھوڑ کے جا رہے ہیں مسلمان بنا کر کے، وہ پورا ثواب کسے ملے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اہل الحدیث ہیں، توحید پرست ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، ہمارے پاس پیور سونا ہے، ہمارے پاس اصلی سونا ہے، ہمارے پاس دودھ کون سا ہے؟ اصلی دودھ ہے ہمارے پاس۔ ہم کسی ایسے ویسے کی بات نہیں کرتے، قرآن اور حدیث بتاؤ لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی بتاؤ، غیر مسلموں کو بھی بتاؤ، توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، بدعت یہ ہے، خرافات یہ ہیں۔
ہم خاموش اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور دوسروں کے یہاں اصلاح کے بجائے بگاڑ کا کام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، ایک دوسرے صحابی کا واقعہ آپ کو بتاؤں میں۔ طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آئے، مکے کے کافر ان کو گھیر لیے۔ ہمارے مکے کے اندر ایک ایسا شخص ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کی باتوں میں نہیں آیا نا، وہ ایسا جادوگر ہے، ایسے ویسے جو ہے غلط باتیں سنا دیے ان کو۔ طفیل ابن عمر دوسی مسلمان ہونے سے پہلے جب مکہ آئے، کانوں میں روئی رکھ لیے تھے، محمد کی باتیں میرے کان میں نہیں آنا، کیونکہ لوگ ان کو پٹی بڑھا دیے تھے، وہ جادوگر آدمی ہے، اس کی باتیں ایسی ہیں، اثر کر جاتی ہیں، کانوں میں روئی کر کے مکے میں گھومتے تھے۔ ایک دن وہ سوچے، ارے پہلے ملاقات تو کروں، کون محمد ہے وہ، پہلے سنوں تو صحیح، دوسروں کی باتوں میں کیوں آنا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت دی، دین کی دعوت دی۔ اللہ اکبر۔ طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات دل میں اتر گئی، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوتی نبی نے سب سے پہلے کیا سکھایا معلوم؟ اے طفیل، تم مسلمان ہو گئی، لیکن سب سے پہلے تم ایک داعی ہو، تم ایک داعی ہو، تمہاری طرف سے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچنا ہے۔ اگر تم خاموش بیٹھے، تمہارا مسلمان ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے لیکن دوسروں کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنے قوم کے اندر گئے، ان کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ دوس۔ کیا نام تھا؟ دوس قبیلے کا نام۔ گئے، دین کی دعوت دیے قبیلے کے اندر، کوئی نہیں مانا، کوئی نہیں مانا ان کی بات۔ واپس آئے، مار کے بھیجے لوگ، اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ ایک لمبا واقعہ مختصراً بیان کر رہا ہوں میں۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہے، اے اللہ کے رسول، آپ اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ کے رسول، وہ دوس جو قبیلہ ہے نا، اب مسلمان ہونے والا نہیں ہے، وہ میں تھک گیا ہوں میں، اللہ کے رسول بد دعا کر دیجیے اس قبیلے کے اوپر، اتنے کٹھن لوگ ہیں، اتنے ضدی لوگ ہیں، میری بات ماننے کے بجائے مار کے بھیجے مجھے، مار کے بھیجے مجھے، اللہ کے رسول ان کے حق میں بد دعا کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ قبیلے دوست گیا ابھی، اللہ کے نبی کی بد دعا جائے گی، ابھی نبی ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اللہ کے نبی بد دعا نہیں کیے، دعا دیا کیا؟ اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے اور ان کو مجھ تک آنے کی اللہ تو ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا، اے عمر اٹھو، تم ایک داعی ہو، داعی کبھی ہار مانتا نہیں ہے، دین کی دعوت دینے والا کبھی تھکتا نہیں ہے، تم مار کھا کے آئے ہو میرے پاس، تم کہتے بد دعا کرو، میں نے دعا دی ہے ان کے حق میں، جاؤ پھر سے دین کا کام کرو۔ نبی نے پھر بھیجا، کہاں؟ ان کے قبیلے دوس کو، پھر گئے، جا کر کے دین کی دعوت دیے۔ اللہ اکبر۔ لوگ وہاں مسلمان ہوئے۔ ایک نام آپ کو بتاؤں میں، آپ جانتے ہوں گے، حدیثوں میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے صحابی کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس قبیلے کے رہنے والے؟ اسی دوس کے ہیں۔ کون ذریعہ بنے؟ وہ صحابی طفیل ابن عمر دوسی ہے نا، وہ ذریعہ بن گئے مسلمان ہونے کا۔ یہ ہے دین کی دعوت، دوسروں کو بتائیں، پھیلائیں۔ تمہارے ایک ذریعے سے اگر کوئی ایک آدمی بھی اگر مسلمان ہو جائے، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ہم تو ہماری نیکیاں چلتی رہیں گی، لیکن ہمارے ذریعے سے جو آدمی سدھریں گے، نمازی بنیں گے، سچے بنیں گے، صحیح راستے پر آئیں گے، اخلاق والے بنیں گے، ان کا پورا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ مرنے کے بعد خبر میں وہ نیکیوں کا سلسلہ ہمیں بھی چلتا رہے گا۔ اگر ہم نے دین کا کام نہیں کیا، چاہے مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلموں میں ہو، 3 عذاب ضرور آئیں گے ہمارے اوپر، 3 عذاب ضرور آئیں گے۔ نمبر 1، اللہ کا عذاب ایسے آئے گا ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اَن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ عَذَابًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عام عذاب بھیج دے گا، یا تو بیماریوں کی شکل میں، جیسے کورونا کا عذاب آیا، کس شکل میں اللہ عذاب بھیجے گا معلوم نہیں۔ نمبر 2، دوسرا عذاب کیا آئے گا؟ اگر ہم نے دین و دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ ثم لتدعنہ فلا استجاب لکم، تم دعائیں کرتے کرتے تھک
جاؤ گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج دیکھو کتنے اسلامی ملکوں کے اندر کاٹ کاٹ کے رکھ دیا جا رہا ہے مسلمانوں، کہاں کہاں دعائیں نہیں ہو رہی ہیں ان کے حق میں، کعبے سے لے کر کے لے گئے یہاں تک ہر مسلمان دعا کر رہا ہے، لیکن کہاں دعا قبول ہو رہی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ ہم نے دین کا کام چھوڑ دیا، دعوت کا کام ہم نے چھوڑ دیا ہو۔ نمبر 3، اگر ہم نے دین کا کام نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے ایسی سزا ہمیں ملے گی ہم یقین نہیں کر پائیں گے، ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ یہ عذاب آیا کہاں سے اور اللہ کس سزا میں مبتلا کر دیا۔ اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ دین کی دعوت ہمارا کام ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا ہے، نبی کی ہر ہر دھڑکن کے اندر امت کی فکر تھی، انسانیت کی فکر تھی، معاشرے کی فکر تھی، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم دین کے کام میں آگے بڑھیں۔ ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے آپ سب کی بات مت کریں، مجھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر میں دین کا کام جانتا ہوں سمجھاتے نکل جائیں، اپنے خاندان میں، محلے میں، دوستوں میں نکلیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس، لگائیں، ایسے دین کے کام کے اندر لگائیں۔ وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، جسمانی طور پر چلو ایسے لوگوں کو میں ساتھ دوں گا، میں جہاں جہاں دین کے کام ہوتے ہیں جسمانی طاقت دیں آپ۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس کام کو اچھا کریں، بگاڑیں بھی نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، آیت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے مختصر باتیں پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امتی ہوتے ہوئے دین کا کام کرنے کی، مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔